ہم تو دنیا میں ایسے مگن ہو گئے کہ اپنے آنے کا مقصد ہی بھول گئے. حضرت ڈھونڈو تو صحیح, تمہارے ارد گرد ہزاروں نشانیاں اس کی بکھری پڑی ہیں. میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی سادی بات سنایا کرتے تھے. ایک مائی تھی تو وہ بیٹھ کر نہ چرخہ کاٹ رہی تھی, تو پاس ایک فلسفی گزرا, تو مائی کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ, ورد زباں تھا. پہلے نفی جھوٹے خداؤں کی, پھر واحد حقیقی معبود حقیقی کا اثبات. تو وہ اماں کو دیکھ کر کہتا ہے اماں جی تسی کہن ڈی ہو کہ اللہ ہے بھی, تے اللہ ہے بھی ہے کہ ایویں کہن ڈی ہو. کہن لگی بچہ وہ دلیلاں تے جا بجا بکھریاں پئیاں نے, ہے وے تے میں کہن ڈی ہاں ہے وے, میں کیوں ایویں کہنا کہ ہے وے. وہ کہتا ہے کہ پھر مجھے بھی کو اس کے ہونے کی دلیل دو. وہ کہتی بچہ دیکھ تو صحیح, چاند اس کے ہونے کی دلیل, سورج اس کے ہونے کی دلیل, آسماں اس کے ہونے کی دلیل, کوئل اس کے ہونے کی دلیل, کوا اس کے ہونے کی دلیل. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو چربی کے لوتھڑے سے دکھلا رہا ہے, جو نرم ہڈی سے سنوا رہا ہے, جو زبان کے ٹکڑے سے بلوا رہا ہے. دیکھو تو صحیح حضرت, کیا یہ اس کے ہونے کی دلیل نہیں؟ آپ کا اور میرا وجود ہی تو اس کے ہونے کی دلیل ہے. دیکھو تو صحیح. میں اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں جب میں گلیوں سے گزرتا ہوں نا تو لوگوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑتی ہیں. پھر میں سوچتا ہوں ایک بندہ نا اچھا خاصا ٹیلی فون پہ کسی کو کہہ رہا ہے اور تینوں نہیں پتا اج میرا لینٹر پینا تو سیمنٹ ہی نہیں بھیجیا, اور تینوں نہیں پتا اج میرا لینٹر پینا تو ریت ہی نہیں بھیجی, اور تینوں نہیں پتا میں اج کندھ پلسٹر کرنا ہے تو سیمنٹ ہی نہیں بھیجی. تو میں اکثر سوچتا ہوں بندے کو ایک مکان بنانا پڑ جائے تو وقت تھا, کبھی اینٹ والے کو فون, کبھی ریت والے کو فون, کبھی سیمنٹ والے کو فون, کبھی سریے والے کو فون, کبھی اینٹوں والے کو فون, کبھی بجری والے کو فون, کبھی روڑی والے کو فون. اور کبھی حضرت غور تو کرو وہ کون ہے جو ماں کے پیٹ میں پورے کا پورا بندہ تخلیق کر رہا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ اینٹ کہیں سے, ریت کہیں سے, بجری کہیں سے. کبھی تو غور کرو یار, اس نے یہ آنکھیں کہاں سے منگوائی, اس نے یہ زبان کہاں سے منگوائی, اس نے یہ دل کہاں سے امپورٹ کیا, اس نے یہ گردے کہاں سے منگوائے, اس نے یہ پھیپھڑے کہاں سے منگوائے, اس نے ہمارے اندر یہ جو سریا ڈالا اس نے کہاں سے منگوایا, اس نے یہ آتے کہاں سے منگوائیں, یہ مسانہ کہاں سے آیا. ہم تو غور نہیں نہ کرتے. میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ غور کر کے لکھتے ہیں, پھر فرماتے ہیں کہیں سے نہیں منگوایا. قطرہ آب منی دے وچو کیسی شکل بناندا. چلو حضرت چہرہ تو اتنا بڑا ہے نا, لیکن سب کا جدا جدا ہے. قربان جاؤں اس کی قدرتوں پر کتنا انگوٹھا ہے, چھوٹا سا, اور کسی بندے کا انگوٹھا بھی کسی بندے سے نہیں ملتا. ایسا قادر رب ہے, انگوٹھا کسی سے ملنا بڑی دور کی بات, کسی کا دایاں انگوٹھا کسی کے بائیں انگوٹھے سے بھی نہیں ملتا. ایسا زبردست کاریگر. قطرہ آب منی دے وچو کیسی شکل بناندا, پتھر تے کر نظر کرم دی چاند سورج چمکاندا. قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی. میں اکثر یہ گزرتا ہوں نا یہ پروگرام تو میں کیا دیکھتا ہوں جناب, بہو ہو رہی ٹروزر شرٹ پا کے نا تے باہر اپنے گملے نو پانی دیندے ہوندے. تو میں نے ایک دن پوچھا, میں حضرت روز ہی لنگنا وا تے پانی دیندے ہوندے ہو؟ نہیں آپ صاحب پانی نہیں دواں گے تو مرجھا جائے گا. وہ حضرت جی ویکھو تے صحیح ایبٹ آباد کڈا بڑا جنگل ہے, انہوں کنے پانی دیتا ہے؟ مری کا کتنا بڑا جنگل ہے, اس کو کس نے پانی دیا؟ کشمیر میں اتنے اتنے بڑے جنگلات ہیں, کس نے پانی دیا اس کو؟ کسی نے نہیں دیا. قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی, رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی. غور تو کرو, چلو غور تو کرو, اس کی نشانیاں جا بجا بکھری پڑی ہیں. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. یہ ہم ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہیں, چلو جی میں کہہ لیتا ہوں جی یہ کنال کا حال ہوگا آپ کا, یہ کنال کا حال ہوگا. 1 2 3 4, ان 4 دیواروں نے آپ کے اس چھت کو اٹھا رکھا ہے. ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. اگر ابھی کوئی ہے ابھی اٹھ جائے, بعد میں بھی کوئی ہوگا تو میں جواب دے ہوں اس کو, جو یہ دعویٰ کرے جناب ایک کنال دا چھت, حالانکہ کنال پورا تقریباً کنال کا چھت, یہ 4 دیواریں نکال دیں, میں چھت پھر بھی آپ کو کھڑا کر کے بتاؤں گا. ہے کوئی؟ 4 دیواریں نکال دیں,
میں بغیر کسی سپورٹ کے پھر بھی چھت کھڑا کر کے بتاؤں گا. چلو ساڈا کنال دا نہیں کھلوندا ہے, کدی باہر نکل کے ویکھو تو صحیح. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا, اور بندے تیرا ایک کنال کا چھت 4 دیواروں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا. ارے میرا بھی تو دیکھ, نہ کسی کو مشرق کا پتا, نہ کسی کو مغرب کا پتا, نہ کسی کو شمال کا پتا, نہ کسی کو جنوب کا پتا. تیرا ایک کنال کا کھڑا نہیں ہوتا, میں نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں. سبع سماوات طباقا, تیرا ایک نہیں کھلوندا بندیا, ویکھتے صحیح میں 7 کھلا رہے دے. یہ آپ کا فانوس کھڑا ہے, چھوٹا سا فانوس ہے. سورج ہماری زمین سے کئی کروڑ گنا بڑا ہے, چاند چلو ہماری زمین سے چھوٹا ہے. کوئی دعوے دار ہو تو ابھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے جو یہ کہے جناب اے سنگل لا دیو, میں پھر بھی زمین تے چھت دے وشکارن کھلار کے دساں. جو یہ دعویٰ کرے جناب تار کاٹ دے, میں بغیر بیٹری کے, بغیر یو پی ایس کے, بغیر جنریٹر کے میں اس کو پھر بھی جلا کر بتاؤں گا. اے کوئی چلے ہو کبھی باہر نکل کے دیکھو تو صحیح. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا, اور میرا بھی تو رات کا بلب دیکھ, میں نے تو کوئی سنگل نہیں باندھا اس کو, میں نے تو وابڈا سے کوئی تار نہیں لی. نورا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا, میرا دن کا بلب دیکھ, میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا. ہوا پھر کیا, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون, جب ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہو جا, تو پھر وہ ہو جایا کرتا ہے. دیکھو تو صحیح حضرت. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ماشاءاللہ قبلہ میرے سیدی بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, صرف پیران عظام کو نہیں, صرف علماء کو نہیں, صرف حفاظ کو نہیں, ہر خاص و عام کو وہ دعوت دیتا ہے. آؤ اے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, میری تخلیقات پر غور کرو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, دیکھ میں نے اونٹ کو کیسے بنایا. وإلى السماء كيف رفعت, دیکھ میں نے آسمان کو کیسے بلندی عطا کی. وإلى الجبال كيف نصبت, دیکھ میں نے پہاڑوں کو کیسے نصب کیا. وإلى الأرض كيف سطحت, دیکھ میں نے زمین کو کیسے بچھونا بنایا. لیکن کون دیکھے یار, کون دیکھے. چلے ہو دیکھو, جتنا دیکھو گے اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا, اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا, اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا. حضرت ذرا بڑوں کی سنو, میں ایک دن تفسیر پڑھ رہا تھا, بڑا رویا پڑھ کے یار, ایسے لوگ تھے وہ. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ حجام کی دکان پر گئے اپنا خط بنوانے کے لیے. اس نے حضرت کا خط بنایا, اس کے بعد اس نے جب حضرت کی لبیں درست کرنا چاہی نا آپ کی مونچھیں, تو اس نے وہ اس طرح قریب کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت وہاں بیٹھ کر بھی ذکر الہی میں مشغول ہے, جس کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں ہے. تو اس نے وہ اس طرح پیچھے کر لیا اور عرض کرتا ہے حضرت آپ ذکر الہی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں ہے. یہ اس طرح ہے, لوہا ہے, یہ نہیں دیکھے گا کہ لب ولی کے ہیں یا دنیا دار کے ہیں, یہ تو چلے گا تو کاٹ دے گا. مجھے خدشہ ہے کہ کہیں آپ کا ہونٹ نہ کٹ جائے. آپ اس طرح کریں, تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ موقوف کریں تاکہ میں آپ کی مونچھیں درست کروں. آئے آئے, آپ کیا جواباً ارشاد فرماتے, آپ فرماتے چلا اس طرح, اوے ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے, میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا. یہ تو تھے جنید. اب ذرا باجزید کی بھی سنو, دونوں کو اقبال لائے نا, جب حضور کی نعت لکھی نا اقبال نے, تو اقبال کیا لکھتے ہیں, شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و باجزید تیرا جمال بے نقاب. اب ذرا باجزید کی بھی سنو. حضرت نقش بندی بابے, آپ کے ایک خادم ہیں جن کا نام تھا زید. وہ کہتے جب میں حضرت کی خدمت میں آیا نا پہلے دن بطور خادم, تو حضرت مجھے پوچھتے ہیں اور تیرا نام کی ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے. کہتے دن گزر گیا رات بیت گئی. اگلی صبح پھر پوچھتے ہیں اور تیرا نام کیا ہے؟ کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے. کہتے دن گزر گیا رات بیت گئی. تیسری صبح پھر پوچھتے ہیں, کہتے میں نے عرض کی حضور زید ہے. دن گزر گیا رات بیت گئی. چوتھی صبح پھر پوچھتے ہیں, کہتے 20 سال تک یہی معمول رہا. حضرت روز نام پوچھتے پھر بھول جاتے, اگلی صبح پھر پوچھتے پھر بھول جاتے. کہتے جب 20 سال اسی طرح گزر گئے نا, تو میرے دل میں خیال آیا, اوہ زید لگدا پیر صاحب تیرے تو راضی نہیں.
اتنی بے توجہی، 20 سال ہونے کو آئے تیرا نام ہی نہیں یاد ہوا۔ تو کہتے میں روتا روتا حضرت کی خدمت میں گیا، حضور مجھ سے کون سی خطا ہوئی، ایسی بے توجہی۔ تو صوفی بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں نا، آپ بھی رو پڑے۔ آپ نے فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی حضور میرے لیے تو رونے کا مقام ہے، 20 سال ہو گئے اپنے پیر کی خدمت کرتے کرتے، ایسی بے توجہی، جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا نام پھر نہیں یاد۔ یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مجھ سے سخت ناراض ہیں۔ تو کہتے ہیں حضور رو کر کہنے لگے جا اپنا کام کر، تو نہ اس کام میں پڑ، یہ بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے حضرت میں تو نہیں اٹھوں گا جب تک مجھے نہیں بتائیں گے یہ بے توجہی کیوں، 20 سال ہوئے میرا نام نہیں یاد ہوا۔ تو کہتے بایزید رو پڑے، فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، ہاں بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے سارے نام بھول گئے۔ یہاں پھر حضور بلے شاہ لکھتے ہیں سیو نی مینو رانجھا سدو، سیو نی مینو رانجھا سدو، ہیر نہ آکھو کوئی، رانجھا رانجھا کر دی میں آپ پہ رانجھا ہوئی۔ ہاں یار ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں، بہت پیچھے، بہت پیچھے۔ اس لیے میرے دوستو محنت کرو، خوب محنت کرو۔ اج ساہ بھی نے کھلے راہ بھی نے، اے ٹوک انوکھڑے ٹکنے نہیں، اج ہے حضرت کر لو محنت، خوب محنت کرو۔ اج ساہ بھی نے کھلے راہ بھی نے، اے ٹوک اے روز نہیں جے لوگ لبنے حضرت، یہ علماء کیا تمہیں روز مسجد میں بلائیں گے؟ ان قریب وقت ختم ہونے والا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ قرآن کریم بار بار تمہیں وارن کرتا ہے بندے ہوش کر، تو ساڈے کل ہی واپس آنا ہے، اور بندے جاگ جا، تو نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، بندے باز آ جا، تو نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ صدا نہیں رنگ لگیں گے، اج ساہ بھی نے کھلے راہ بھی نے، اٹوک انوکھڑے ٹکنے نہیں، ٹر پئیے تے منزلہ مک جاون، کار بیٹھے اندے پینڈے مکنے، کچھ نہ کچھ بن جاسی، آخر ایک دہاڑے نفس کمینہ میدانوں نس جاسی۔ اس لیے میرے دوستو یہ محفلیں تمہیں یہی پیغام دیتی ہیں کہ محنت کرو یار۔ ہمارے بڑے تو وہ تھے جو ایک دن میں کئی ہزار بار نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھ دیا کرتے تھے۔ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک دن مجھے حکیم خادم علی فرمانے لگے عبدالحی روز 10,000 بار اللہ کیا کر۔ کہتے میں نے عرض کی جی 10,000 تو بہت ہے۔ تو کہنے نے عبدالحی تو 10,000 تو ڈر گیا، میں تو کہیں 10,000 بار کہہ چھڑنا۔ انہوں نے ایویں نہیں نام کمائی یار، انہوں نے بڑی بڑی محنتیں کی ہیں یار، بڑی بڑی محنتیں، اور اس کا وعدہ ہے حضرت جو محنت کرے گا میں اس کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دوں گا۔ حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے ڈھونڈن والیاں پا لیا ڈھونڈ جنا دی پکی، ہم تو ڈھونڈتے ہی نہیں حضرت،